دوسری بات کہا کہ بھائی نے کہ قولی، فعلی اور تقریری یہ حدیث، اور اسے آج کل ضعیف بہت سنتے ہیں ہم، صحیح حدیث ضعیف حدیث، کیا قرآن مجید میں کہیں ہے کیا قولی فعلی تقریری قرآن مجید میں ہے کیا؟ ہاں بالکل قرآن مجید میں تو ہے نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 جگہ پر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اب اطاعت کب ہوں گی؟ جب حکم ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے اطاعت کی، تو حکم دینے کے لیے قول کچھ بولنا پڑے گا، تو قول حدیث ثابت ہوئی۔ قرآن مجید میں یہاں پر یہ بھی اتبعوا فتبعونی، تو اور ایک جہاں فتبعوہ لعلکم تہتدون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ تو ہدایت اہدنا ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے سامنے والا جب چلتا ہے، جیسے کارنش پر جو ساحل ہوتا ہے وہاں پر ایک آدمی پیر رکھتا ہے، کہتا ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ، تو ایک قدم اس نے ڈالا، بالکل وہیں پر آپ نے قدم ڈالا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتا ہے اثرن فاثر۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے قفو الشیء اثرن اثرن، ایک آدمی کے پیچھے وہیں پر پیر ڈالنا جہاں پر اس نے قدم ڈالا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے سے ہم کو نماز کا طریقہ، روزہ، زکوٰۃ، حج، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، خوشی، غم، یہاں تک کہ غصہ، یہاں تک کہ خوشی یا گفٹ، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کو انجام دینا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں آپ نے جو کیا ہم وہ کریں گے۔ تو آپ نے جو کیا مطلب فعل، اتبعوا سے فعل کا ثبوت مل رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 21 میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ تو اس میں تقریری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور صحابہ اکرام کچھ کام کر رہے ہیں، اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹوکتے تھے۔ آپ نے نہیں ٹوکا، اس کا مطلب اکلا کہ آپ کا اپروول ہے، آپ کا اقرار ہے، اور اسی طرح آپ کے صفت خلقی اور صفت خلقی، یہ 5 پوائنٹ پر قرآن مجید میں الحمدللہ میں نے دلائل دیے ہیں۔ اور صحیح ضعیف کے لیے بھی قرآن مجید میں حکم ہے، وہ کہاں ہے؟ سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 6 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ محدثین کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آنے والا کوئی خبر لے کر آئے، تو ظاہر بات ہے ایک سند کے ساتھ آپ کے پاس جب خبر آتی ہے، اور خبر لانے والا یعنی کہ راوی کو چیک کرنا ہے کہ وہ فاسق ہے یا صالح ہے، چیک کرنا پڑے، اس کا حافظہ چیک کرنا پڑے گا، اس کا اخلاق چیک کرنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ فتبین اس کے اندر ہے۔ جی السلام علیکم، جی کال ڈراپ ہو چکا ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 6 پڑھنے سے محدثین نے اصول نکالا ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی آپ ایموشنل مت ہو جائیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پورے لوگ سننا شروع کر دیتے، اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ کسی کے جو بیگن نہیں بک رہے تھے، تو اس نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل باذنجان دخل الجنہ، یعنی کہ بیگن کھاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب لوگ پورے بیگن خریدنے لگے۔ تو ہمارے استاد ہم کو سمجھایا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے حدیثوں کا مس یوز کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 6 میں کہا گیا کہ اگر کوئی بھی خبر آئے تو تحقیق کر لو، یعنی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو فوراً ہم ایکسیپٹ کر لیتے، ہو سکتا ہے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈال کر غلط بات پھیلا رہا ہوگا، اس لیے چیک کر لینا چاہیے، کیونکہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی مجھ پر ایک بھی جھوٹی بات گھڑے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہر وہ چیز جو بھی آپ سنتے پھیلا دیتے تو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، سننے اور پھیلانے کے درمیان تحقیق ہونا چاہیے۔ تو یہی سے جو صحیح اور ضعیف کا کانسیپٹ نکلا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب کوفہ میں دیکھا کہ بہت سارے کوفہ کے اندر لوگ جو ہے حدیث کو گھڑ رہے، ایک بالش کی حدیث ایک ہاتھ کی کر رہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم دی امت کو، کہا اذا صح الحدیث، صح مانے صحیح، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، یعنی مطلب یہ کہ صحیح حدیث کو ہی پھیلانا چاہیے۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.